حضرت عمر رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور کافی دور پہنچ جاتے ہیں. جب کافی دور پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جھونپڑی کے باہر ایک آدمی رو رہا ہے. مسلمان نہیں ہے, اور سنو, مسلمان نہیں ہے, رو رہا ہے. حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کو معلوم نہیں کہ یہ عمر ہے. حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے, اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عمر ہے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کون ہے, لیکن اتنا جانتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے, کوئی یہودی ہے, عیسائی ہے, مجوسی ہے, کچھ ہے. اس کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کیا ہوا بھائی تمہیں, کیوں رو رہے ہو اتنی رات میں؟ اور سنو, بڑا زبردست واقعہ ہے اور ہمارے پنچایت کرنے والے لوگ بھی سنیں. حضرت عمر کا فیصلہ دیکھیے کیسا تھا, سنیے. اس آدمی نے کہا ارے جا یار, تو یہاں کے بیٹھ گیا, میرا دماغ ویسے ہی خراب ہے, تو اور خراب کرنے آ گیا. ہوتا ہے نا, ایک آدمی کو ٹینشن ہو اور آپ اس سے بار بار پوچھیں کیا, تو غصے میں جھنجھلا جائے گا وہ, اب جا یار ہٹ. تو وہ تو ویسے ہی ٹینشن میں تھا. حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہوا. بیٹھ گئے. کچھ تو ہوا ہے. ارے جا یار اپنا کام کر تو, اور میرا دماغ خراب کرنے آ گیا. ارے سنو, تمہیں ٹینشن ہے, مجھے بھی ٹینشن ہے. دیکھیے حضرت عمر الٹا چلتے ہیں. تم بھی رات میں یہاں بیٹھے ہو, میں بھی رات میں آیا ہوں, چلو ایک کام کر رہے, تم اپنا درد بانٹو, ہم اپنا درد بانٹتے ہیں. اب اس نے سوچا چلو یہ بھی پریشان ہے, میں بھی پریشان ہوں, رات میں اتنی رات میں کون نکلتا ہے, تو دو پریشان ایک جگہ بیٹھ گئے. حالانکہ حضرت عمر پریشان نہیں تھے, لیکن اس کی پریشانی جاننے کے لیے پریشان بن گئے. اس نے کہا بھائی, حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا میرے بھائی, جب تم نے مجھے بھائی کہہ دیا تو سنو, اس جھونپڑی میں میری بیوی رہتی ہے, ہم دونوں بہت خوشی خوشی رہتے ہیں. میری بیوی مجھ سے بے انتہا پیار کرتی ہے, لیکن ہم غریب انسان ہیں. اسی گاؤں سے تھوڑی دوری پر ایک دوسرا گاؤں ہے, اس گاؤں سے ایک آدمی آتا ہے, طاقتور ہے, ہینڈسم ہے, خوبصورت ہے, طاقتور ہے, اور وہ جیسی آتا ہے وہ سیدھے میری جھونپڑی میں گھستا ہے, مجھے کان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے. میری بیوی بڑی خوبصورت ہے, اس کے بعد وہ مجھے باہر بٹھا دیتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ زبردستی زنا کرتا ہے. میری بیوی کے نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس کو مجبور کر دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا اچھا اتنی بڑی بات, اچھا یہ بتاؤ کیا وہ ابھی ہے؟ کہا نہیں. تو آیا اور چلا گیا. میں کچھ بھی نہیں کر پاتا ہوں, اپنی بیوی کی کوئی مدد نہیں کر پاتا. اچھا تو یہ بتاؤ اب وہ کب آئے گا؟ حضرت عمر نے جب یہ پوچھا کہ وہ کب آئے گا تو اس نے جواب دیا ایک دن چھوڑ کر آتا ہے, یعنی آج وہ غلط کام کر کے گیا ہے, اب وہ کل نہیں آئے گا, پرسوں آئے گا. حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے, پرسوں میں آؤں گا اور تمہاری مدد کروں گا. اس نے کہا تو خود پریشان ہے, اپنی مدد تو کر نہیں پا رہا, میری مدد کیا کرے گا؟ ارے جا یار, تو کہہ رہا تھا میں پریشان ہوں. کہا میں پریشان ہوں, میں بھی پریشان ہوں, پریشان نہ ہوتا تو میں رات میں کیوں نکلتا, لیکن میری پریشانی اتنی بڑی ہے کہ آئے میرے بھائی. حضرت عمر کہتے ہیں آئے میرے بھائی, جب تو خود پریشان ہے تو میری پریشانی کو تو کیسے دور کرے گا, لیکن میں تیری پرسوں مدد کروں گا. اس نے کہا اچھا جاؤ ٹھیک ہے کر لینا. وہ سوچنے لگا ایسی تسلی دینے والے سبھی آتے ہیں, یہ بھی تسلی دے رہا ہے. حضرت عمر نے جاتے جاتے اس سے کہہ دیا ہاں سنو پرسوں میں آؤں گا, اپنی بیوی سے کہہ دینا کھانا بنا کر تیار رکھے. کہنے لگا ارے جا یار, کھانے سے اس کا کیا تعلق ہے, تو مدد کرنے آئے گا کہ کھانا کھانے آئے گا؟ حضرت عمر نے کہا دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا, کھانا بنا کر تیار رکھے, اور دوسری بات جب وہ آدمی تیرے گھر میں گھسے تو اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ آج سب کچھ رضامندی ظاہر کر دے, یعنی اس کے سامنے آج وہ ضد نہ کرے, بلکہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے تم تو ہم سے روز ملنے آتے ہی ہو, اب ہمارے اور تمہارے درمیان تو کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے, اب تمہیں جب آنا ہی ہے تو ہم دل کھول کر تم سے ملنا چاہتے ہیں, لیکن اندھیرے میں ملیں گے, اجالے میں نہیں, اس لیے چراغ بجھا دو, اچھا نہیں لگتا.
تمہاری بیوی یہ بولے اس سے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم مجھ سے ہم بستری کرتے ہو، زنا کرتے ہو، تو مجھے اپنے پتی کے علاوہ دوسرے کا چہرہ دکھتا ہے تو پھر میں سپورٹ نہیں کر پاتی ہوں، اندھیرا رہے گا تو میں تمہیں سپورٹ کروں گی، اور یہ کہہ کر وہ چراغ بجھا دے، بقیہ کام میں سنبھال لوں گا۔ اب وہ سوچنے لگا کیا یہ سنبھالے گا اندھیرے میں، وہ دنیا بھر کی باتیں سوچنے لگا، لیکن اس نے سوچا چلو۔ حضرت عمر فاروق وقت سے پہلے آ گئے، ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن دیکھا جھونپڑی کے باہر وہ آدمی ٹہل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے میں آ گیا ہوں تمہاری مدد ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کریں گے، جھونپڑی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور اس آدمی سے کہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ، وہ آئے گا تو تمہیں خود ہی کان پکڑ کے باہر نکالے گا۔ وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، رات تھوڑی اور اندھیری ہوتی ہے، حضرت عمر تھوڑی دور سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن شکل نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ کون ہے، اندھیرے کی وجہ سے۔ وہ آدمی آتا ہے اور سیدھے جھونپڑی میں گھس جاتا ہے اور اس آدمی کو یعنی اس کے شوہر کو جھونپڑی سے نکال کے باہر کر دیتا ہے۔ چلو، اور وہیں چلا گیا۔ سارے کام سمجھا چکے تھے۔ بیوی بولی ٹھیک ہے بھائی، اب تم تو آتے ہی ہو ہمارے پاس، اب ضد کرنے سے کیا فائدہ، ہمیں بھی کوئی فائدہ ملے گا نہیں، ہم بھی زندگی کے مزے لینا چاہتے ہیں۔ ایک کام کرو، جب تم ہمارے ساتھ ملتے ہو روشنی میں، تمہارا چہرہ جب آتا ہے تو پتی کی جگہ جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو میں ڈر جاتی ہوں، ایک کام کرو چراغ بجھا دو اور اس کے بعد ہم سے ملو، پھر دیکھو ہم تمہیں کتنا خوش کرتے ہیں۔ اس نے کہا چلو، اب اپنے آپ ہی تیار ہو گئی ہے۔ چراغ بجھا دیا۔ جیسے چراغ بجھتا ہے، حضرت عمر فاروق زیادہ لیٹ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اگر لیٹ ہوں گے تو کہیں زنا کاری نہ ہو جائے، اس کو بھی بچانا ہے، اس کی بیوی کو اس زنا سے بچانا ہے۔ جیسے چراغ بجھتا ہے حضرت عمر جھونپڑی کے اندر گھس جاتے ہیں۔ اب ڈر تھا، جھونپڑی کے اندر گھسنے کے بعد یہ ڈر تھا کہ میں اپنی تلوار چلاؤں تو اندھیرے کی وجہ سے کہیں تلوار خطا نہ کر جائے، زناکار کے بجائے کہیں اس آدمی کی بیوی کی گردن پر تلوار نہ چل جائے، اس لیے اس آواز کی طرف جانا تھا جو مرد کی آواز ہو۔ حضرت عمر نے کہا کون؟ وہ سمجھا کہ اس کا شوہر آ گیا، وہ سمجھا کہ اس کا شوہر آ گیا۔ ابھی تو چراغ بجھا، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، تو اندر گھس گیا۔ حضرت عمر نے فوراً اس آواز کی طرف لپکے، سمجھ گئے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، فوراً لپکے اور اس کے بڑے بڑے بال جو تھے، جیسے اس کے سر کو پکڑا تو اس کے بڑے بڑے بال حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں آ گئے۔ اب بڑے بال سے پھر شک میں پڑ گئے، کہیں یہ اس عورت کے بال تو نہیں ہیں، کیونکہ آدمی کے بھی بال بڑے تھے۔ تو اب یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ بال مروڑا اس کو، اب اس کی منہ سے پھر نکلوانا چاہ رہے ہیں کچھ بات۔ اس نے کہا ابے کیا کر رہا، ابے کیا کر، سمجھ گئے کہ یہ مرد ہی ہے، آدمی ہی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً تلوار اس کی گردن کے اوپر چلا دی اور اس کو قتل کر دیا۔ گردن ایک طرف پڑی ہوئی ہے اور دھڑ ایک طرف پڑا ہوا ہے، اور جلدی کہا میری بہن جلدی سے چراغ جلاؤ۔ چراغ جلایا، چراغ جیسی جلا، روشنی ہوئی، گردن ایک طرف دیکھی، دھڑ ایک طرف دیکھا، نظریں آسمان پہ ڈالتے حضرت عمر اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ میری بہن کھانا بنا کر رکھا تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا جی بھائی کھانا ہے۔ فرمایا جلدی لاؤ۔ کھانا دسترخوان پر لگ جاتا ہے، اس آدمی کی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، خون پڑا ہوا ہے، اور وہیں پر بیٹھ کر حضرت عمر پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ آدمی بار بار دیکھ رہا ہے، لاش کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ اور جب کھانا کھا چکے تو چلنے لگے۔ اس آدمی نے پیچھے سے پکڑا، اے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں اپنے گھر۔ یہ لاش؟ کہا لاش کیا، اس کا تو کام ہو گیا۔ کہا اگر اس ملک کے امیر المومنین کو، عمر فاروق کو اگر پتہ چلا اور صبح چرچا ہوا کہ اس گھر میں لاش نکلی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قتل کے الزام میں میری گردن اڑوا دیں۔ تم عمر کا انصاف نہیں جانتے ہو۔ حضرت عمر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے،
کل صبح میرے ہی دربار خلافت سے کچھ لوگ آئیں گے، ابھی آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد، اور اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر لے جائیں گے، اس کو سینے کے بعد جا کر قبر میں دفن کر دیں گے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھیا تم ہو کون؟ کہا میں ہی امیر المومنین ہوں، میں عمر ہوں، اور میں اس دن تمہاری داستان سننے کے بعد بہت پریشان ہوا، بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا امیر المومنین 2-3 سوالوں کے کیا آپ مجھے جواب دینا پسند کریں گے؟ فرمایا بتاؤ کیا ہے، بتاؤ کیا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین اتنا بتائیے کہ آپ نے کھانا بنانے کے لیے کیوں کہا تھا پرسوں کہ کھانا بنا کر تیار رکھنا، اس قتل سے کھانے کا کیا تعلق تھا؟ امیر المومنین چراغ بجھانے کے لیے آپ نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اندھیرے میں تو ڈرتا کہ کہیں تلوار میری بیوی کی گردن پہ نہ چل جائے، روشنی میں تو آپ قتل اور اچھا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے روشنی کے بجائے اندھیرے میں قتل کرنا گوارا کیا ہے۔ آپ نے اندھیرا کیوں پسند کیا ہے جبکہ روشنی میں آپ کسی کو اچھی طریقے سے مار سکتے تھے، لیکن روشنی کے بجائے آپ نے اندھیرے میں قتل کیا۔ اور جب آپ نے لاش دیکھی تو کسی کے مرنے کے بعد انا للہ پڑھا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ آپ نے انا للہ کے بجائے جب لاش دیکھی تو الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے۔ یہ الٹی دعائیں آپ نے کب سے سیکھی ہو پڑھی؟ اس نے حضرت عمر کا جواب سنو، کیا جواب تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اے میرے بھائی، جب تو نے مجھے اپنی داستان سنائی اور تو نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھاتا اس لیے کہ میں اپنی بیوی کی مدد نہیں کر سکتا، جب تک میں اپنی بیوی کو ظلم سے بچا نہ لوں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب تو نے مجھ سے یہ بات کہی تو اس وقت میں نے دل میں سوچا اے عمر تو کتنا بد نصیب ہے، تو کتنا مطلب پرست ہے۔ تیرے خلافت کے زمانے میں، تیرے دربار خلافت میں، تیرے دور خلافت میں ایک غریب آدمی کی بیوی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور تو بستر پر چادر اوڑھ کے سوتا رہتا ہے۔ کل قیامت کے دن تجھے جواب دینا ہوگا۔ اے میرے غریب بھائی، جب تو نے مجھے یہ بتایا کہ ایک آدمی آتا ہے اور میری بیوی سے زنا کرتا ہے تو میں نے پرسوں ہی عہد کر لیا تھا کہ عمر اس وقت تک کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھائے گا، اپنے حلق کے نیچے نہیں لائے گا جب تک کہ اس آدمی کو قتل نہیں کر دے گا، اور اس آدمی کی پریشانی سے میں تجھے نجات نہیں دلا دوں گا تب تک میں نہیں کھاؤں گا۔ میں پرسوں سے اب تک بھوکا تھا، صرف پانی پی رہا تھا یا ایک آدھ کھجور کھا لیتا تھا، لیکن کھانے کا ایک لقمہ بھی میں نے نہیں کھایا کیونکہ میں تیری مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ کھانا بنا کر رکھنا۔ آج اس آدمی کے سامنے میں نے کھایا کھانا اس لیے کہ میں 2 دن سے بھوکا تھا، اور آج میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اندھیرے میں قتل کیوں کیا؟ کہا جب تو نے مجھے بتایا ایک آدمی آتا ہے، ہٹا کھٹا ہے، ہینڈسم ہے، تندرست ہے، اور وہ میری بیوی سے زنا کرتا ہے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا اے عمر، ہٹا کھٹا نوجوان کوئی آتا اور اس کی بیوی سے زنا کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ عمر کی حکومت ہے اور عمر بہت زبردست انصاف کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کو ڈر نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عمر کا بیٹا ہو یا عمر کا بھتیجا ہو یا عمر کا کوئی رشتہ دار ہو۔ میں نے یہ سوچا اتنا گندا کام اتنی بہادری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا عمر کے رشتہ داری سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا چراغ بجھا دینا، کیونکہ جب مجھے ڈر پیدا ہوا کہ وہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھتیجا بھی ہو سکتا ہے، میرا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، میں چھپ گیا اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کام میں میرا بیٹا شامل نہ ہو، آئے اللہ اس کام میں میرا بھتیجا یا میرا کوئی رشتہ دار شامل نہ ہو، کیونکہ آج جو بھی ہوگا اس کی گردن اڑائی جائے گی، آج جو بھی ہوگا اس کی گردن کٹے گی۔ اے اللہ مجھے شرم سے بچا لے، میرے اور میرے خاندان کا نام گرنا نہیں چاہیے۔ میں پرسوں سے ہی دعا کر رہا تھا، جب وہ آدمی جھونپڑی کے اندر گھسا اس وقت تک مجھے لگا کہ یہ میرا ہی کوئی رشتہ دار ہے، اس کی چال، اس کی قد و قامت مجھے بتلا رہی تھی، اس کا نگر طریقے سے
बेबाकी के साथ आना और झोपड़ी में बेखौफ घुस जाना, ये मुझे बतला रहा था कि वो मेरा कोई रिश्तेदार ही है। जब वो अंदर घुसा और तुम्हारी बीवी ने उसको अपनी बातों में लपेटा और चिराग बुझ गया, तो मैं अंदर गया और चिराग बुझाने के लिए, मैंने ही परसों कहा था तुमसे, लेकिन चिराग जब बुझ गया मैं अंदर गया। मैंने चिराग बुझाने के लिए इसलिए कहा था कि अगर चिराग चल रहा होता और मैं झोपड़ी के अंदर घुस जाता और मेरी नजर पड़ती उस मुजरिम के ऊपर और पता चलता कि ये तो मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है या मेरा कोई रिश्तेदार है, तो हो सकता था कि अपने रिश्तेदार या बेटे या भतीजे को देखकर मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता और फिर मैं अपनी तलवार उसकी गर्दन पर न चलाता और तुम्हें बुलाकर रजामंदी का इजहार करता, ले दे के मामला बनाने की कोशिश करता और ये कहता कि कुछ माल ले ले और मामले को यहीं खत्म कर दे। हो सकता था अगर मेरा रिश्तेदार होता तो मैं तुम्हें मनाता, शायद मेरी तलवार न चलती, मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता। इसलिए मैंने चिराग बुझाने का हुक्म दिया था ताकि जब मैं तलवार चलाऊं तो मुझे यह पता ना हो कि मैं तलवार अपने बेटे, भतीजे या रिश्तेदार पर चला रहा हूं या किसी गैर पर। फिर मैंने तलवार चलाई, अल्लाह की कसम उस वक्त तक भी मुझे यकीन नहीं था कि मेरी तलवार किस पे चल रही है। मैं यही समझ रहा था ये कोई मेरा रिश्तेदार ही होगा। मैंने अपनी तलवार उसकी गर्दन पे चलाई, जब तलवार से उसकी गर्दन कट के जमीन पे गिरी तो मैंने कहा चिराग चलाओ, क्योंकि मुझे ये देखना था कि ये कोई मेरा बेटा, मेरा भतीजा या मेरे गांव का रिश्तेदार तो नहीं है। जब चिराग तुम्हारी बीवी ने जलाया और जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो आसमान पर नजरें डाली, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आए अल्लाह, जिस आदमी को मैंने कत्ल किया और जो आदमी जिना करने आता था इसकी बीवी से, न वो मेरा बेटा है, न मेरा भतीजा है, न वो कोई मेरा रिश्तेदार है। ये काम भी एक यहूदी ही कर रहा था, यहूदी की बीवी के साथ। मरने वाले में कोई मुसलमान नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। इस पर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, इन्ना लिल्लाह नहीं कहा। तो मेरे भाइयों, इस तरीके से अदल और इंसाफ करते थे। चूंकि उसकी बीवी मजबूर थी, वो जिना नहीं करवाना चाहती थी, सिर्फ आदमी की गलती थी, इसलिए हजरत उमर ने आदमी को कत्ल किया, मर्द को कत्ल किया और उसकी बीवी को उसके जुल्म से आजाद करा दिया। तो इंसाफ ये होना चाहिए और इंसाफ का तकाजा भी यही कहता है कि अदल अदल है और अदल के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। आदमी, चार आदमी इधर से बैठे, चार आदमी इधर से बैठे, अब रिश्तेदारी का मुंह देखा जा रहा। ऐसी बात कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मौलाना साहब ऐसा रास्ता निकालिए बीच वाला कि काम बन जाए। नहीं, इस्लाम की दृष्टि में ये नहीं, जुर्म को जुर्म कहो, इंसाफ और अमन को अमन कहो, अदल को अदल कहो, सच को सच कहो और झूठ को झूठ कहो। यही इस्लाम सिखाता है, यही इस्लाम की दावत है और यही इस्लाम कहता है कि वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, इंसानियत का दामन आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए। अदल होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए और यही सब मजहब की तालीम है, सारे धर्म की यही तालीम है। मेरे भाइयों, इस्लाम चूंकि सब धर्मों से में आला है, अफजल है, इसलिए इस्लाम ने सबसे ज्यादा इंसानियत को फरोग दिया है। इंसानियत को यहां तक कहा है कि अगर किसी औरत के पेट में नाजायज बच्चा भी है, अगर कॉलेज में पढ़ते हैं लड़का और लड़की, स्टूडेंट हैं और लड़का और लड़की से गलती हो गई और दोनों किसी होटल में या किसी प्राइवेट रूम में जाकर मुंह काला कर लिए और हजार आलाते मने हमल इस्तेमाल करने के बावजूद, टेबलेट्स वगैरह और जिन चीज़ों से हमल नहीं रुकता है, हमल नहीं ठहरता है, उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के बावजूद भी लड़की अगर गर्भवती हो गई, हामिला हो गई, मसलन उसने टेबलेट खाई, काम नहीं की, फिर भी हामिला हो गई, या आजकल बहुत सी ऐसी चीज़ें चलने लगी हैं जिसको अगर अपने पेनिस वगैरह पे पहन लिया जाए और उसके बाद हम बिस्तरी की जाए तो उसके बाद हमल नहीं ठहरता है। लेकिन
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، وہ چیز کبھی پھٹ جاتی ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کو جب کوئی دن دکھانا ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے حمل باقی رہ جاتا ہے۔ تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار مذہب یہ کہتا ہے کہ اس لڑکے اور لڑکی کو سزا تو دی جائے گی، انہوں نے جرم کیا ہے ان کو سزا تو ملے گی، لیکن لڑکی کے پیٹ میں اگر حمل ہے تو لڑکے کو پہلے سزا دے دو، لیکن لڑکی کو اتنے دن کے لیے ملتوی کر دو جب تک کہ اس کے پیٹ کا بچہ باہر نہ آ جائے۔ اگر پیٹ کا بچہ اس عورت کا یا لڑکی کا دودھ پیتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کی سزا کو ابھی ملتوی کر دو جب تک کہ وہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے اور دودھ پی رہا ہے، اور جب دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب اس عورت کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ لیکن ہاں اتنا یاد رکھیے، اگر شادی سے پہلے یہ جرم لڑکی نے کیا ہے، شادی سے پہلے، تو 100 کوڑے اس لڑکی کو مارے جائیں گے، لیکن آپ کو ڈر ہے کہ 100 کوڑے ماریں گے لڑکی مر جائے گی، اور لڑکی جب مرے گی تو پیٹ کا بچہ بھی مر جائے گا، تو پھر 100 کوڑے بھی چھوڑ دیے جائیں گے، ابھی نہیں مارا جائے گا جب تک کہ اس لڑکی کے پیٹ سے وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ غلطی لڑکے نے کی ہے، لڑکی نے کی ہے، پیٹ میں پلنے والے اس معصوم بچے کا قصور نہیں ہے، لہٰذا اس کو اس دنیا میں آنے کا حق ہے، اس کو اس دنیا میں جینے کا حق ہے، اس کو اس دنیا میں پنپنے کا حق ہے، اس کو اس دنیا میں آنکھیں کھول کر پیدا ہونے کا حق ہے، اور نماز پڑھنے کا حق ہے، روزہ رکھنے کا حق ہے۔ اگرچہ اس کا باپ ناجائز ہے، اس کی ماں ناجائز ہے، لیکن جب وہ بچہ باہر پیدا ہوگا تو اس کی نماز جائز مانی جائے گی، اس کے روزے جائز مانے جائیں گے، اور وہ جب شادی کرے گا تو اس کا نکاح جائز مانا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کسی معصوم کو سزا نہیں دیتا ہے، کسی ایسے شخص کو جس کا کوئی قصور ہی نہ ہو اس کو سزا نہیں دیتا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو انصاف سے کام لینا چاہیے۔ میری گھڑی میں 1:05 ہو چکے ہیں، میں نے کہا تھا کہ میں کچھ منتر بھی پڑھوں گا، لیکن چلیے کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، پھر کبھی سن لیجئے گا۔ منتر وغیرہ آج کل ان چیزوں سے بچیے، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوئیے، قرآن و حدیث پر عمل کیجئے۔ اور منتروں کو پڑھنا میں نے میرے بھائیوں اس لیے بھی چھوڑ رکھا ہے زیادہ، کیونکہ اب ہمارے اوپر کیس زیادہ ہونے لگے ہیں۔ ہم بولتے ہیں بنگال میں، کیس یوپی میں ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی غلطی آپ لوگوں کی یہ ہے کہ آپ لوگ جو یہ یوٹیوبر والوں کو بلاتے ہیں اور یہ جو کیمرے لگاتے ہیں، یہ لوگ ہماری تقریروں میں زہر گھول گھول کر ٹائٹل بنا کر جب دیتے ہیں تو میرے بھائیوں اس پر میرے اوپر کیس بنتے ہیں اور مقدمے ہوتے ہیں، اس لیے میں ان کو اب موقع ہی نہیں دوں گا منتر پڑھنے کا، نہ ہم کسی کا نام لینے کا، اور اس لیے ہم نے یہ سب چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ منتر سننا چاہیں اور جو باتیں سننا چاہتے ہیں وہ سننا چاہیں تو آپ کو ایک شرط ماننا پڑے گی میری، آپ ان یوٹیوبر والوں کو اپنے یہاں آنے سے روکیں۔ اگر آپ ان کو روکیں گے، آئندہ روکیں گے، آئندہ ان کو جلسے میں نہیں آنے دیں گے تو ہم منتر بھی پڑھیں گے اور وہ سب کچھ سنائیں گے جو آپ سننا چاہتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے میری زندگی سب سے زیادہ خطرناک موڑ پہ پہنچ چکی ہے۔ ابھی کل ہی دیکھیے میرے اوپر یوپی میں بینڈ لگا دیا ہے، میرے گھر نوٹس پہنچ گیا ہے، اور 6 مہینے تک جب تک یوپی میں چناؤ نہیں ہو جاتے ہیں میں کہیں بھی یوپی میں جلسہ نہیں کر سکتا۔ یہ کل نوٹس ہمارے گھر پہنچ چکا ہے، ان یوٹیوبر کے حرامی پنے سے، ان کی بدماشی سے ہمارے پاس یہ نوبتیں آ گئی ہیں، اس لیے ہم وہ سب چیزیں بتانا چھوڑ دی ہیں، بولنا چھوڑ دی، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم بچیں گے تو آپ ہم کو سنیں گے، ہم ہی نہیں بچیں گے۔ آپ جانتے ہو، اب آپ کہو گے مولانا جیل میں جانے سے ڈرتے ہو؟ جیل میں جانے سے نہیں ڈرتا ہوں میرے بھائیوں۔ جیل میں جانے کے بعد 10 سال سزا، 10 سال کے بعد کورٹ فیصلہ سنائے گی کہ مولانا جرجیس باعزت بری، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ مولانا جرجیس کو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے 10 سال لگ جائیں گے، اور 10 سال کے بعد فیصلہ ہوگا کہ جرجیس صاحب باعزت بری۔ یہ 10 سال کا حساب نہ حکومت دے گی نہ پولیس دے گی، اور یہ 10 سال میرے جو برباد ہو جائیں گے، 10 سال کے بعد مولانا جرجیس بولنے کے لائق نہیں رہے گا اور آپ کے پاس نہیں آ سکے گا۔ اس لیے مجھے ڈر نہیں لگتا ہے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ ان لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے ویدوں کے منتر چھوڑنے کے لیے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں